سوال ہے، کیا نماز کے دوران موبائل فون کی گھنٹی بجنا نماز کو توڑ دیتا ہے؟ جواب ہے نہیں، گھنٹی بجنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اسے فوراً بند کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ تھوڑی سی حرکت ہو۔ سوال، کیا عورت امام بن کر مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، مردوں کی امامت صرف مرد ہی کروا سکتا ہے، عورت صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص بستر پر لیٹے لیٹے تیمم کر لے تو کیا یہ درست ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر وہ بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو بستر پر ہی تیمم کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ پاک مٹی یا مٹی والی چیز سے کرے۔ سوال، کیا وضو کے دوران مسواک کرنا سنت ہے یا لازم؟ جواب ہے مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہ ثواب کو بڑھاتی ہے، مگر وضو اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا جان بوجھ کر روزے کی حالت میں یعنی الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر روزے دار جان بوجھ کر کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود بخود ہو جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے، کیا کوئی شخص صرف SMS یا واٹس ایپ پر طلاق لکھ کر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر نیت طلاق دینے کی ہو اور الفاظ واضح ہوں تو طلاق واضح ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ سنت ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ سوال ہے، نکاح سے پہلے منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے منگنی صرف وعدہ نکاح ہے، اس کا شرعی کوئی خاص مقام نہیں اور نہ ہی اس سے شرعی رشتے بدلتے ہیں۔ سوال ہے، کیا شوہر بیوی کو کسی بھی صورت میں جہیز واپس کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، جہیز جو عام طور پر بیٹی کو تحفہ ہوتا ہے، شوہر کا حق نہیں بلکہ بیوی کی ملکیت ہے اور وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ سوال ہے، عدت کے دوران خاتون کے لیے میک اپ کرنا یا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جواب ہے عدت وفات میں زیب و زینت بناؤ سنگار کی اجازت نہیں ہے، البتہ عدت طلاق میں یہ جائز ہے۔ سوال ہے، کیا نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، گواہوں کا قائل بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا والدین اپنی ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام کر سکتے ہیں جبکہ باقی اولاد بھی ہو؟ جواب ہے وصیت کی صورت میں صرف 1/3 جائیداد دے سکتے ہیں، باقی جائیداد تمام ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ زندگی میں حبہ میں انصاف ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا کرایہ دار سے سیکیورٹی ڈپازٹ لینا شرعاً جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے، بشرط وہ رقم کرایہ دار کو واپس کر دی جائے اور مالک اسے ذاتی استعمال میں نہ لائے۔ سوال ہے، کیا بیٹی شادی کے بعد اپنے والد کی جائیداد میں وارث رہتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، شادی ہو یا نہ ہو، بیٹی اپنے والد کی جائیداد میں شرعی وارث رہتی ہے، حق وارث شادی سے ختم نہیں ہوتا۔ سوال، کیا بینک سے ہاؤسنگ لون لینا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جواب ہے عام طور پر سود پر مبنی لون لینا ناجائز ہے جب تک کہ وہ
اسلامی بینکاری کے اصولوں پر نہ ہو اور اس میں سود شامل نہ ہو۔ سوال: کیا عورت کا نامحرم مرد سے حجاب کے ساتھ بات کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ضرورت کے تحت سنجیدگی سے اور آواز میں نرمی یا لچک لائے بغیر بات کرنا جائز ہے۔ سوال ہے: کیا کسی مسلمان کا کرسمس یا دیوالی کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ دوسرے مذہب کی مذہبی رسم و روایت ہے، لہٰذا اس کی مبارکباد دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا غیبت صرف بات کرنے سے ہوتی ہے یا اشارے سے بھی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے غیبت ہر وہ چیز ہے جو دوسروں کی غیر موجودگی میں ہو اور اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ اشارہ، بات یا تحریر میں ہو۔ سوال ہے: کیا فیس بک یا یوٹیوب پر ویڈیوز یا فوٹو پر لائک کرنا بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر مواد خیر، نیکی یا علمی ہو اور آپ کا لائک دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے تو اجر مل سکتا ہے۔ سوال ہے: کیا بیوی کے لیے شوہر کا موبائل فون چیک کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ذاتی رازداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلا وجہ تجسس منع ہے اور بے اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے: کیا والدین اپنے بچوں کو برقع یا حجاب نہ کرنے پر زبردستی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بلوغت کے بعد جب حجاب فرض ہو جائے تو والدین شرعی احکام پر عمل کروانے کی ترغیب دے سکتے ہیں اور سختی کر سکتے ہیں، لیکن حکمت سے۔ سوال ہے: کیا پرفیوم یا عطر میں موجود الکحل کپڑے یا نماز کو ناپاک کر دیتی ہے؟ جواب ہے جدید فقہ کی اکثریت کے مطابق انگور یا کھجور کے علاوہ دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والے الکحل ناپاک نہیں ہوتی اور اس سے کپڑے یا نماز نہیں ٹوٹتی۔ سوال ہے: کیا عورت کا بغیر میک اپ کے تصویر بنوانا یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا جائز ہے؟ جواب ہے اگر چہرے پر پردہ شامل نہیں تب بھی فتنے سے بچنے کے لیے نامحرم کے سامنے اسے عام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا نماز میں نیت کرنا صرف دل کا ارادہ ہے یا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے؟ جواب ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ دہرانا ضروری نہیں، بلکہ بعض فقہ کے نزدیک یہ سنت خلاف ہے۔